ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ اسلامیہ اشاعۃ العلوم اکلکوا کے مقبول و مشہور استاد حدیث و تفسیر عربی زبان کے رمز شناس شعلہ بیان خطیب حضرت مولانا عبد الرحمن ملی ندوی کا مسجد میمنی میں شعبہ علمیات و تخصصات کے طلبہ کے درمیان بعد نماز عشاء ایک تربیتی و اصلاحی خطاب افادہ عام کے غرض سے نشر کیا جا رہا ہے، جس کو سن کر طلبہ کے اندر اپنی صحیح تربیت کا جذبہ بیدار ہوا اور حصول عام کے لیے وہ کوشاں نظر آنے لگے۔ تو سیدنا و حبیبنا و سندنا و مولانا ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ ومن به الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واجتباكم وما جعل عليكم وقال تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، صلى الله تعالى عليه وسلم فيما رواه البخاري رحمه الله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، او كما قال عليه الصلاة والسلام: نئے لباس سے چہرہ نیا نہیں ہوتا، لباس سے چہرہ نیا نہیں ہوتا، اکڑ کے چلنے سے نہیں ہوتا۔ ماشاء اللہ۔ عزیز بچوں، آپ کے سامنے قرآن کریم کی مختلف آیتیں میں نے تلاوت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک مختصر ارشاد سامنے پیش ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تمام کے جامعہ آنے پر اللہ آپ کو قبول فرمائے، آپ کو مبارک ہو، اور علم معرفت اور فیضان علم عرفان محبت کے جذبات سے اللہ تعالیٰ اور دل کو معمور فرمائے۔ آمین۔ میں نے قرآن کریم کی چھوٹا سا ٹکڑا پڑھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم۔ اور آپ ماشاءاللہ علم قرآن، تفسیر، لغات، ان تمام پر آپ کی نظر ہے۔ اجتباء کے معنی آپ کو معلوم ہے، منتخب کرنا، جو معنی استفاء کے ہے اجتباء کے ہے، چننا، منتخب کرنا، پسند کرنا۔ وَاجْتَبَاكُمْ یعنی اللہ نے تم کو اپنے کرم سے، اپنی عنایت سے تم کو چن لیا۔ اور کس کے لیے چن لیا؟ اجتباء، آپ کا استفاء، آپ کا انتخاب اللہ کی جانب سے جو ہوا ہے، ایک عظیم ترین چیز کے لیے، محترم شان چیز کے لیے، ایک آفاقی ہماگیر
رکھنے والی چیز یعنی علم، اس کے لیے اللہ نے آپ کو چن لیا۔ دوسرے معنی میں بچوں یہ بات ہے، خود نہیں آئے بلکہ اللہ نے آپ کو بھیجا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جب تک اللہ نہ چاہے، بندہ چاہے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، فضل و کمال کے اعتبار سے، علم و عرفان کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، چاہے جتنی شہرت رکھ لے، جتنا مقام رکھ لے، اور بچے کے ذہن و دماغ میں اس کی شہرت رچی بسی بھی ہو، لیکن اگر اللہ کوئی کام لینا نہیں چاہتے تو اس کی شہرت دھری کی دھری رہ جاتی ہے، اس کا نام دھرا کے دھرا رہ جاتا ہے۔ باوجود یہ کہ علم و فضل، تحقیقات، مطالعہ اور نہ جانے کون سے علمی مراتب کا حامل ہوتا ہے، لوگوں میں اس کا آوازہ بھی ہوتا ہے، اس کا نام بھی ہوتا ہے، اور وہ خود بھی چاہتا ہے کہ لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، لیکن اگر اللہ کام لینا نہ چاہے تو اس کی بس کی بات نہیں، پورا علم اس کا دھرا ہوا رہ جائے، اللہ کو منظور نہیں ہے، نہیں کام ہوگا۔ لیکن اگر اللہ نے کسی بندے کے لیے متعین کر دیا، اللہ کے علم میں کوئی بندہ بیٹھ گیا کہ اس سے کام لینا ہے، اس سے کام لینا ہے، اب وہ بندہ چاہے علم و فضل میں یا ذہانت میں بہت بڑا ذہین طالب علم نہ ہو، اوسط درجے کا طالب علم ہو، ادنا درجے کا طالب علم ہو، استاذ کی باتیں اس کو بہت سی باتیں اس کو یاد نہیں رہ پاتی، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ نے ہے کہ ہم اس سے کام لیں گے، اللہ خود ہی اسباب مہیا کر دے۔ اور بچوں الحمدللہ ہم نے اپنی مختصر سی جامعات ایسے بہت سے فضلاء کو دیکھا ہے، ہاں جامعات ایسے بہت سے فارغین کو دیکھا ہے جن کا کلاسوں میں کوئی نام نہیں تھا، مرتبہ تو اساتذہ ان کو پہچانتے بھی نہیں تھے، اور جن کی کہیں آمد و رفت بھی زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ دل کے صاف تھے، من ان کا اجلا، دل گورا تھا، دل منور تھا، دل کی کھیتی ان کے ہموار تھی، ان کی سوچ، ان کی فکر اپنے ادارے کے تئیں، اساتذہ کے تئیں، کتابوں کے لیے ان کی فکر بڑی نیک صالح فکر تھی، وہ خود اپنی ذات کا احترام کرتے تھے، اپنے اساتذہ کا احترام کرتے تھے، وہ بے وفا نہیں تھے، وہ بے وفا نہیں تھے، وہ باوفا تھے، حالانکہ کلاس میں کوئی چرچا نہیں ہوتا، لیکن ہم ان بچوں کو جانتے ہیں، شخصی طور پر جانتے ہیں، الحمدللہ اپنے اپنے علاقوں میں ان بچوں کے نام ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، کبھی 4 مہینے تو کبھی چلہ یا اس سے ہٹ کر کتاب کی تعلیم یا قرآن کریم کی تفسیر یا حدیث پاک کا درس یا علماء یا احباب کے درمیان پھر کے کام کرنا، معاشرتی کام کرنا، یہ سب کام کر رہے ہیں، اور عوام نے ان کو الحمدللہ آنکھوں کے سر میں آنکھوں میں بٹھایا بھی، پورا دار و مدار میرے بچوں ادب سے، اس لیے ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الادب
من الآباء الأدب من الآباء والصلاح من الله تعالى الأدب من الآباء والصلاح من الله تعالى کہ ادب ماں باپ کے ذریعے خاندانی بزرگوں کے ذریعے اساتذہ کے ذریعے اپنے بڑوں کے ذریعے پیر و مرشد کے ذریعے ادب آئے گا لیکن دل کی اصلاح تو اللہ کی طرف سے ہے دل کی اصلاح اللہ کی طرف سے ہوگی میں نے حدیث پاک پڑھی آپ کے سامنے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس لفظ سے متعلق فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف میں بزرگوں میں سلف صالح میں لفظ فقہ جو ہے لفظ فقہ یا فقیہ اس کو کہا جاتا تھا جس کا علم اور جس کا عمل دونوں میں جوڑ پیدا ہو جس کے علم اور جس کے عمل میں جوڑ پیدا ہو وہ فقیہ کہلاتا ہے آج بڑے احساس کے ساتھ کہنا پڑے گا ہم بھی اس کے شکار ہیں آپ بھی اس کے شکار ہیں آج علم اور عمل دونوں میں دراڑ پیدا ہو گئی دونوں میں دراڑ معرفت اور تربیت دونوں میں جدائی ہو چکی ہے تربیت بلکہ بعض اہل علم فلاسفہ اور دانشوران ان کا کہنا ہے کہ آج کے زمانے میں تربیت علم سے زیادہ ضروری ہے اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کونوا ربانیین بما استحفظوا من کتاب اللہ کونوا ربانیین اللہ والے بنو لفظ ربانی میں نون اور الف نسبت کے لیے رب والے اللہ والے جیسے جس کی موٹی گردن ہوتی ہے نا رقبہ اس کو رقبانی کہتے ہیں موٹی گردن والے اور جس کی داڑھی لحیہ بہت کثیر ہوتی بڑی بھی ہوتی ہے تو اس کو لحیانی کہتے ہیں کثیر داڑھی والے ایسے ہی رب والے کو ربانی کہا جاتا ہے رب والے کو ربانی کہا جاتا ہے قرآن کریم نے کیا فرمایا کونوا ربانیین اللہ والے بنو لیکن یہاں پر قرآن کریم کی آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ علماء سے سیکھ کر ہی ربانی بنو نہیں ربانی یہ علماء بھی ہو سکتے ہیں واعظین بھی ہو سکتے ہیں خطبہ بھی ہو سکتے ہیں اللہ والے بھی ہو سکتے ہیں مقصد یہ ہے کہ ہمارے علم کا تعلق ہمارے عمل سے جڑ جائے اور جس انسان کے علم کا تعلق اس کے عمل سے جڑ جاتا ہے تو پیارے بچوں اس کے دل کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے اس لیے میں نے شروع میں شعر کہا میں نے کہ نئے لباس سے چہرہ نہیں بنتا آدمی کتنا بھی لباس کر لے چہرے کو بعض مرتبہ مختلف بھی ہوتے ہیں اور لفظ مختلف آپ سمجھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں جی تو اکڑ کے چلنے سے بڑا نہیں ہوتا کتنا بھی اکڑ کے چلے قرآن کریم نے بھی اشارہ کیا ہے إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا And also press this bell icon.